السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز ساتھیوں، قابل احترام بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، موضوع ہے صلاۃ الرغائب کی حقیقت۔ کل کے درس میں نے آپ لوگوں کو رجب کی فضیلت بتلاتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز کل یعنی آج بروز سوموار سعودی عرب کے حساب سے 3 رجب سن 1442 ہجری کو صلاۃ الرغائب، رغائب والی نماز یا رغائب کی نماز کے بارے میں بتلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبوں کو ہر اس چیز سے مامون اور محفوظ رکھے جس کا ادنا بھی حصہ دین کے اندر نہیں ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور ڈھرے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اعمال میں نیتوں میں اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماہ رجب کے اندر جہاں من گڑھت ضعیف اور واہی تواہی کی دلیلوں کو لے کر بہت ساری چیزیں دین کے نام پر، اللہ سے تقرب کے نام پر لوگوں نے گڑھ لیا ہے، انہی میں سے ایک عبادت ہے جس کو لوگ صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، اور یہ نماز صلاۃ الرغائب ایک مخصوص ہیئت، مخصوص کیفیت میں رجب کی پہلی جمعرات کو پڑھی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آج ہمارے ہند و پاک اور دیگر دوسرے ممالک میں چند لوگ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو صلاۃ الرغائب نام کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے ذریعہ بہت سارے بڑے بڑے اجر و ثواب کے خواہاں اور متمنی ہیں، کیا یہ صلاۃ الرغائب کی کوئی نماز ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے؟ اگر ادا کی ہے تو صحیح احادیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہوتا، اور اگر اللہ کے رسول نے نہیں ادا کی ہے تو اس صحیح حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں، اور سنی مسلمان وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی سنت یا فعلی سنت یا تقریری سنت سے ثابت ڈھرے پر، معاملے پر، عبادت میں چلے اور اختیار کرے۔ یاد رہے، اور یاد رہنے کے ساتھ ساتھ یقین بھی رہے کہ صلاۃ الرغائب نام کی کوئی نماز
کسی بھی صحیح روایتوں سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، رجب کی پہلی جمعرات کو مغرب اور عشاء کے بیچ میں جو صلاۃ الرغائب کی نام کی نماز پڑھی جاتی ہے، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر نہ اس کا ذکر ہے، نہ اس نماز کا ٹائم متعین ہے، اور نہ اس نماز کی کیفیت متعین ہے، اور نہ ہی کسی صحیح ترین روایت کے اندر اس نماز کا اجر و ثواب موجود ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص اس گڑھی ہوئی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مانتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی اور تہمت درازی کرتا ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، اور اس زمانے میں جس کو سب سے بہتر زمانہ کہا گیا ہے، خیر القرون کہا گیا، ان سارے زمانوں میں صلاۃ الرغائب نام کی کوئی نماز نہ جانی جاتی تھی، نہ پہچانی جاتی تھی، اور نہ ہی ادا کی جاتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ صلاۃ الرغائب نام کی نماز پانچویں صدی ہجری کے اندر گڑھی گئی ہے اور پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہونے کے 500 سال کے بعد یہ صلاۃ الرغائب نام کی نماز مشہور ہوئی ہے اور گڑھی ہوئی ہے، اور اس کی کیفیت یا اس کا وقت یا اس نام کی کوئی نماز، وہ 3 زمانے جن کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل زمانہ قرار دیا ہے، وہ صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین عظام کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ان تینوں زمانوں میں صلاۃ الرغائب نام کی نہ کوئی نماز پڑھی جاتی تھی، نہ اس کا کوئی طریقہ تھا، اور نہ لوگ اس کو جانتے تھے۔ یہ 5ویں صدی ہجری کے اندر یہ چیز ایجاد ہوئی ہے، صلاۃ الرغائب۔ اور اس کی ایجاد کی وجہ کیا ہے؟ ایک من گڑھت موضوع روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، یہ روایت جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ من گڑھت ہے، موضوع ہے، بے سر و پیر کے ہے، کہ حدیث ہے کہ رجب شہر اللہ، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان شہری، اللہ کے رسول کہتے ہیں، اور شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر امتی، اور رمضان مبارک کا مہینہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں نے گڑھا ہے، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لوگوں کی یہ گڑھی ہوئی بات ہے، حدیث نے اس کو حدیث کہنا بھی صحیح نہیں ہے، کہ جو بھی آدمی رجب کے پہلی جمعرات کو دن میں روزہ رکھے گا، اور پھر رجب کے مہینے کے پہلی جمعرات کے دن جو بھی آدمی روزہ رکھے گا، اور ظاہر سی بات ہے روزہ مغرب تک ہوتا ہے، کل رات جو آنے والی ہے وہ جمعہ کی رات ہے، اور جمعہ کی رات مغرب اور عشاء کے بیچ میں جو 12 رکعت نماز پڑھے گا، اور ان 12 رکعت میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ ایک بار پڑھے گا، اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 3 بار پڑھے گا، اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ یہ 12 مرتبہ پڑھے گا، اور ہر 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دے گا۔ اس طریقے سے 12 رکعت نماز وہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں، ہر رکعت میں یہی کرنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد وہ کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ کے بعد وہ
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 بار پڑھے گا، پھر 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اور ہر 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر دے گا، اور اس طرح اپنی پوری 12 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 70 مرتبہ درود بھیجے گا، پھر جو مانگے گا، جو دعا کرے گا وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ ایک روایت ہے صلاۃ الرغائب کے بارے میں، اور صلاۃ الرغائب میں اسی کیفیت کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں، اور یہ روایت من گڑھت ہے، موضوع ہے، بے سر اور پیر کے ہے۔ امام طرطوسی نے ذکر کیا ہے، امام طرطوسی نے ذکر کیا ہے کہ یہ صلاۃ الرغائب نماز کا ایجاد ہوا، گڑھی گئی بیت المقدس کے اندر سن 448 ہجری میں۔ یہ پہلی بات جو یہ نماز پیدا ہوئی صلاۃ الرغائب کی، جس کی یہ 12 رکعت اس طریقے سے، یہ سن 448 ہجری کے اندر، 448 ہجری پہلی بار اس کا وجود ہوا ہے بیت المقدس کے اندر، اور وہ اس طرح سے ہوا کہ بیت المقدس کے اندر نابلس سے ایک ایسا آدمی آیا جس کا نام تھا ابن ابی الحمراء، اور اس کی آواز بڑی سریلی تھی، بڑی میٹھی تھی، اور لوگوں کو کھینچ لینے والی تھی۔ بیت المقدس میں کھڑے ہو کے جہری نماز پڑھنے لگا، اس کی آواز سے لوگ متاثر ہو کر کے آئے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے گئے یہاں تک کہ بھیڑ ہو گئی۔ اسی وقت سے یہ صلاۃ الرغائب نام کی نماز ایجاد ہوئی ہے، اور محدثین کے ہاں کوئی ایسا راوی، کسی ایسے راوی نے نہیں بیان کیا جو صحیح ہو کہ صلاۃ الرغائب نام کی نماز صحیح سند سے موضوع ہو یا صحیح سند سے مذکور ہو۔ میرے بھائیو ساتھیو، اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں، فتاوی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 261، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 261، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے صلاۃ الرغائب کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا، استفسار کیا گیا کہ کیا صلاۃ الرغائب پڑھنا اچھا کام ہے، مستحب ہے، یا اللہ کے ہاں پسندیدہ کام ہے، مستحب ہے یا نہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رجب کی پہلی جمعرات کو جو 12 رکعت نام کے اور مختلف مخصوص کیفیت کے ساتھ صلاۃ الرغائب کا نام دے کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے، کیا اس نماز کا پڑھنا مستحب ہے کہ نہیں؟ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صلاۃ الرغائب ایسی نماز ہے، ذرا جملے پہ غور کیجئے گا، صلاۃ الرغائب ایسی نماز ہے جس کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں پڑھا ہے۔ صلاۃ الرغائب جو رجب کی پہلی جمعرات کو بہت سارے لوگ، کوئی ہری پگڑی والے ہیں، کوئی ہری گنبد والے ہیں، کوئی ہری چادر والے ہیں، کوئی کچھ کوئی کچھ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صلاۃ الرغائب نام کی کوئی ایسی نماز نہیں ہے جسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پڑھا ہو، اور نہ ہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پڑھی ہے، اور نہ ہی تابعین کرام نے پڑھی ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کے اماموں نے پڑھی ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الرغائب پڑھنے پر ابھارا ہے یا شوق دلایا، اور سلف صالحین میں سے کسی نے بھی نہ صلاۃ الرغائب نام کی نماز پڑھی ہے اور نہ اس پر ابھارا ہے، اور نہ ائمہ دین نے، نہ امام احمد بن حنبل نے، نہ امام مالک نے، نہ امام شافعی نے، اور نہ امام یوسف نے، اور نہ امام مالک نے، کسی نے بھی، بلکہ کسی نے اس طرح کی فضیلت ذکر ہی نہیں کی ہے۔ اور وہ روایت جس کو لوگ گڑھ کر کے بیان کرتے ہیں
صلاۃ الرغائب کے ثبوت میں یا صلاۃ الرغائب کے پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں وہ ساری کی ساری روایتیں من گڑھت ہیں، گڑھ لی گئی ہیں اور موضوع ہیں۔ ضعیف روایتوں پر بھی عمل کرنے کے بارے میں اصل یہ ہے کہ نہیں کیا جائے گا، اور موضوع روایت جس کی کوئی سچائی ہو ہی نہیں، اور یہ بات جان لیجئے موضوع روایتوں کو بیان کرنا یا اس پر عمل کرنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی یا تہمت درازی ہے۔ چنانچہ رجب کے مہینے میں رجب کی حرمت کو جو پامال کیا جاتا ہے، رجب کی تعظیم کا جو پامال کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں صلاۃ الرغائب نام کی نماز ایجاد کر کے اسے واہی تواہی بے بنیاد من گڑت روایتوں کا سہارا لے کے بیان کر کے یہ رجب کی حرمت کا احساس کرنا نہیں بلکہ رجب کے حرمت کو پامال کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح رجب کے مہینے میں 15ویں رجب کو بھی کچھ ملکوں میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس نماز کے بارے میں کل کے درس میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ رجب کا مہینہ جو اشہر حرم میں سے حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس کا احترام کرو، اس کے اندر اپنے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اپنے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے دین میں اپنی طرف سے صلاۃ الرغائب کا ایجاد کرنا یا صلاۃ الرغائب پڑھنا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، اخلاص کے ساتھ دل لگا کر کے جن نمازوں کے پڑھنے پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے یا پڑھا ہے، اور ان من گھڑت نمازوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ لہذا صلاۃ الرغائب پڑھنا حرام، ناجائز، گناہ کا کام، بدعت کا کام، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کو لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بدعتوں سے بچائے، خود بچیے، لوگوں کو بچائیے۔ خصوصی طور پر ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو نفلی روزہ کے نام پر بھی مت رکھیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ہے جو ہمیشہ ہر جمعرات کو دوسرے مہینوں میں روزہ رکھتا تھا، وہ رجب کے پہلے جمعرات کو بھی روزہ رکھے، جمعرات کے روزے کے مسنون ہونے کو قرار دے کر کے کوئی بات نہیں، لیکن کبھی نہیں روزہ، چونکہ آج رجب کی پہلی جمعرات ہے، لہذا اس دن کا روزہ رکھا جائے، اس دن صلاۃ الرغائب پڑھی جائے۔ یہ بدعت اور خرافات ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔